اعادہ کیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ ایران نے ایک بار پھر سعودی عرب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس یہاں معاملے پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ایک طرف پاکستان جنگ رکوانے کی کوششیں کر رہا ہے، دوسری طرف سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہیں۔ کیا ان میزائل حملوں سے جنگ بندی کی کوششوں کو آپ کے خیال میں دھچکا نہیں لگے گا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہی ہے اور اس وقت مڈل ایسٹ میں جنگ بند کروانے میں، جس کو امریکی اور ایرانی لیڈرشپ نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آج یہ جو سعودی عرب پہ حملے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ہم بار بار ایرانی لیڈرشپ کو اس حوالے سے بتا چکے ہیں، انفارم بھی کر چکے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل تنصیبات پہ حملے کریں گے تو ظاہری بات ہے ایسے لگے گا کہ شاید اس امن معاہدے کو یا اس پیس پروسیس کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اگر سعودی عرب کے اوپر اسی طرح مسلسل ان کی بیسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، ان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ حملے کیے جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ ان کو ایرانی لیڈرشپ کو پتا ہے کہ ان کے بڑے قریبی اور گہرے مراسم ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو پتا ہے کہ ہم مذاکرات کے قریب ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آج ایران کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ بہت جلد چیزیں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں پاکستان اور اس خطے میں امن کے حوالے سے، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کوششوں کو کوئی چاہتا ہے کہ وہ کوششیں ناکام ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایران کی لیڈرشپ اس چیز کا نوٹس لے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو اس سارے پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو کمپرومائز کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان کی دیکھیں کمٹمنٹس ہیں، ہم نے ان کمٹمنٹس کو ہر لحاظ سے پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہم ایران کے ساتھ ایران کے لیے جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے ایرانی بھائی اس وقت مشکل میں ہیں اور ہم ہر وقت کوشش میں ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو، ایران کا کرٹیکل انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہے وہ نقصانات نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے رائٹرز کی ایک خبر آئی تھی کہ ایران کی ٹاپ لیڈرشپ میں ایران کے فارن منسٹر اور کچھ اور شخصیات کو اسرائیلی ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے، تو پاکستان نے اس حوالے سے جو ہے وہ انفارم کیا تھا امریکن لیڈرشپ کو کہ یہ اگر کیا گیا تو سارے کے سارے ٹاکس جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو پاکستان کا کردار تو اتنا اہم ہے کہ ہم امریکن لیڈرشپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایرانی لیڈرشپ جو ہے ان کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے، اور ایرانی لیڈرشپ کو یہاں پہ چاہیے کہ وہ اگر سعودی عرب پہ اس طرح کے حملے ہوتے رہیں گے تو اس کا بہت زیادہ اس سارے امن معاہدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور دیکھیں بائی لیٹرل ریلیشنز کو سمجھنا چاہیے ایران کو، اور ایسے لوگوں کو بھی سنگل آؤٹ کرنا چاہیے ایران کے اندر سے جو اس وقت اس سارے امن معاہدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران ہمارا برادرلی اسلامک کنٹری ہے، جتنا پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان کی حکومت نے ایران کا ساتھ دیا ہے، عالم اسلام میں سے کسی نے اس طرح ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ صرف ابھی نہیں ہے، پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہاں پہ جنگ ہوئی اور ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پہ حملہ کیا تو پاکستان نے کیٹیگوریکلی ایون امریکہ کو بھی تنقید کی کہ یہ غلط کیا گیا ہے۔ سو پاکستان نے ہمیشہ انٹرنیشنل لا کا سہارا لیا ہے، ہم ہمیشہ UN چارٹر کا سہارا لیتے ہیں، اور ہم اپنی عوام کو بھی یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی جو ایران کے اوپر حملہ ہوگا ہم اس کو ہمیشہ انٹرنیشنل لا کے فریم ورک سے دیکھیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب کی کچھ کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ حملہ ہوا ہے، یہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں ایران کی اندر جو چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک لاجیکل کنکلوژن پہ نہ پہنچیں۔ میرا خیال ہے اس پہ پاکستان کی لیڈرشپ کو ایران کی لیڈرشپ سے بات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔